پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی 3 سالہ ابراہیم ایک کھلے گٹر میں گر کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک کراچی کے لوگ ایسی لاپرواہی کی سزا اپنی جانوں سے چکاتے رہیں گے؟ ایسا کہ اتوار کے روز گلشن اقبال میں ایک نجی ڈپارٹمنٹ اسٹور کے سامنے ایک مین ہول کئی دنوں سے کھلا ہوا تھا۔ کھلے گٹر میں 3 سال کا معصوم ابراہیم گر جاتا ہے۔ لاش ملنے میں پورے 15 گھنٹے لگے، اور وہ بھی وہاں نہیں جہاں حادثہ پیش آتا ہے، بلکہ کئی سو میٹر دور ایک کھلے گٹر سے نکالی جاتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ابراہیم کے گھر پہنچے۔ انہوں نے ذمہ داری لینے اور معافی مانگنے کا اعلان کیا۔ ان کے مطابق جیسا رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ اسی رات کئی سینئر افسران، جن میں اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر ایم سی کے ڈائریکٹر تک شامل تھے، معطل کر دیے جاتے ہیں۔ ابتدائی رپورٹ میں کے ایم سی نے بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا گیا کہ تعمیراتی سرگرمیوں نے ڈرینیج سسٹم کو نقصان پہنچایا، غلط کور رکھے گئے اور انہی میں سے ایک کور غائب تھا۔ لیکن دوسری طرف بی آر ٹی کے حکام کا جواب مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کا مقام ہمارے پروجیکٹ سے دور ہے، یہ مین ہال ہمارے دائرے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے وہاں کھدائی یا تعمیراتی کام کیا ہے۔ ریسکیو 1122 نے دعویٰ کیا کہ لاش ان کی ٹیم نے نکالی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک نوجوان تنویر کو ڈی ایس پی شاباش دیتے ہوئے نظر آتا۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ لاش اس نے نکالی ہے، مگر ریسکیو حکام اس دعوے کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ تمام صورتحال نے عوام میں مزید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ جماعت اسلامی یا پھر پیپلز پارٹی؟ دونوں یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں اس ٹائم۔ کسی کا کہنا ہے کہ ٹاؤن چیئرمین ذمہ دار ہیں اور کسی کا کہنا ہے کہ مین ہول کے ڈھکن فراہم کرنا کے ایم سی کا کام ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ علاقہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ماتحت ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ سب ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ ابراہیم کس کی غفلت سے زندگی کی بازی ہار گیا؟ کراچی میں مین ہول کے ڈھکن کیوں غائب ہوتے ہیں؟ احکام کے مطابق نشے کے عادی افراد سریا نکالنے کے لیے ڈھکن توڑ دیتے ہیں۔ شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کہتے ہیں کہ بعض اوقات ڈھکن غیر معیاری مواد سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خود ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اگر 88,000 ڈھکن ایک سال میں لگے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک مصروف اسٹور کے سامنے کئی دنوں تک ڈھکن غائب رہے اور کسی نے نوٹس نہ لیا ہو۔ سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں، قتل ہے۔ کراچی بچوں کے لیے محفوظ نہیں رہا، کب تک لاپرواہی زندگیاں لیتی رہے گی؟ ابراہیم زندہ نہیں رہا، لیکن اس کا سوال زندہ ہے کہ میرا قصور کیا؟ اگر کراچی میں ہر ادارہ کام صحیح کرے تو شاید ایک اور ابراہیم کو اس کا انجام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں، یہ ایک نوٹ ہے، نوٹ اور وارننگ کہ اگر نظام نہ بدلا تو کل یہ حادثہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔